بلیک میلنگ کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی ڈر کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام بدنام ہو جائے، اس طرح کے ڈر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈریں نہیں، آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھیں. آپ کی بالکل جو ہے نا نام کو، آپ کی شناخت کو بالکل سیغۂ راست میں رکھ کر بھی ہم آپ کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش ہے کہ وہ میں پورا جی بی لیول پہ کام کرنا چاہیے. البتہ فی الحال بلتستان لیول پہ ہے، شہر میں کام تھوڑا زیادہ ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی بھی ہمارے نگرانی اپنی سلیبس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی ایشو یا مسئلہ مسائل آ جائے تو مجھ سے میرے آفیشیل نمبر جو ہے نا کہ میں دے دیتی ہوں، آپ کو دے دیجیے گا کہ وہاں پہ مجھے بتا دے کہ میں کہ ہم میں آواز اٹھانے کے لیے سورسز ڈھونڈا، بات کرنے کی کوشش کی. کرنے کے بعد اب الحمدللہ تقریباً ہفتہ ہو گئی ہے کہ وہ ان کے مسئلے سورٹ آؤٹ ہو کے، اس کے ہسبینڈ کا پراپر علاج ہو کے وہ دوبارہ 3 بچے ہو سکے، وہ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جی ٹو نیوز کا پروگرام وجود ازل سے تصویر کائنات میں آپ کا پروگرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم بہت سے ٹیلنٹڈ ہمارے ورکرز، ینگ بچیاں جو ہے مسلم پلیٹ فارم پہ امپاورڈ کے کام کر رہی ہیں، ان کی کاوش کو آپ تک پہنچانا ہے. اور آج اسی طریقے سے ایک اور شخصیت کو لے کے حاضر ہوں، ہماری بہت عزیز بہن محترمہ کلثوم ایلیا صاحبہ، اس کا وقتاً فوقتاً اس کے مختلف پروگرام میں آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور آج ہماری ٹیم اور اسی پروگرام میں آج ہمارے اس پروگرام میں ہماری شخصیت جو ہے میں کلثوم ایلیا صاحبہ ہے، آپ سے ملواتے ہیں. ان کی جرنی بہت خوبصورت ہے، ان سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں. جی السلام علیکم میڈم، کیسی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں. اور وہ کہ یہ آپ کا اپنا ایک فیملی ہے جو کہ جی ٹو نیوز پہ آپ بھی مختلف پروگرامز کے ساتھ آتی ہے اور میں بھی آتی ہوں. تو آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کو اپنے پروگرام کی مہمان شخصیت بلا کے یہاں پہ آپ سے باتیں کروں. بہت شکریہ. جی میڈم بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی ایجوکیشن کہاں سے شروع ہوئی اور بلتستان کے کس ایریے میں آپ رہتی ہے، اس حوالے سے ہماری ناظرین کو بتائیے. السلام علیکم. اپنی جرنی کے حوالے سے کچھ چیزیں بتانے سے پہلے میں اس کی ٹیم کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. والد صاحب کو خصوصی شکریہ. آپ نے یہ قابل سمجھا کہ مجھ سے آ کے میری جرنی کے حوالے سے مجھے البتہ میں اپنی لحاظ سے اگر میں سوچوں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں. تو میرا یہ شدی ہے، ابھی انڈیکیٹ لگا سکتے ہیں کہ میں نے ماشاءاللہ آپ نے ایل بی کمپلیٹ کر لیا. تو اسٹارٹنگ ایجوکیشن کہاں سے؟ میری اسٹارٹنگ ایجوکیشن شگر سے ہی ہے. میں شگر سے بلانگ کرتی تھی. اس کے بعد میں نے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے اسکندر میں آئی. بابا نے ہماری فیملی کو اسکندر میں شروع کر لیا. میٹرک سے لے کر گریجویشن بھی میں مدرسے میں رہی. کس مدرسے میں؟ مدرسے میں رہی، مدرسہ قرآن سائنس سے رجسٹرڈ ہے. اچھا، قرآن سائنس سے وہاں پہ آپ نے وہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم پہ ہم کالج چلتے تھے گمین میں، اور سیکنڈ ٹائم پہ ہم نے اسلامی پڑھی. معرف اسلامی کورس میں نے اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے مکمل کر لیا. پھر اس کے بعد میں ایل ایل بی کے لیے میں یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی سے فلیپت میں نے کورس بھی میرا مکمل ہو گیا. اس کے بعد ابھی اسلام آباد کچہری میں مارشل لائر. اور اسی ڈیوریشن میں جب میں مدرسے میں گئی، مجھے ایک خواتین کے اوپر کام کرنا چاہیے، ہماری سوسائٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ جو ہے نا مجھے وہ سوچ جو ہے قرآن سائنس اکیڈمی سے دیا. میرے استاد نے مجھے یہ سوچ دیا. آج میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، ایسے قاہران ہیں جس کے میں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، جو پڑھ رہے ہیں. تو مطلب جتنے بھی کام میں نے کیے ہیں، البتہ میں جو کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نہیں ہوئے، لیکن جتنا میں نے کام کیا ہے سارے کریڈٹ میں اپنے استاد کو دیتی ہوں.
استاد کا نام استاد محترم مدنی نذیر صاحب ہے، ماشاء اللہ. جنہوں نے مجھے یہ مطلب سوچ دیا کہ جی بی کی جو خواتین ہیں اس کے لیے جو مشکلات ہیں، ان مشکلات سے آگے بڑھ کر پڑھنا جو چاہتے ہیں ان کے لیے ہیلپ کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے خود بہت سارے چیلنجز سے فیس کیا ہے. ظاہر سی بات، ایک لڑکی میں اپنے محلے کی، جیسے ہمارے محلے نام ہوتے ہیں، میں اپنے محلے کی پہلی لڑکی تھی کہ جس نے LLB کی سبجیکٹ کو چوائس کیا. یعنی اس سبجیکٹ کو لے کر لوگوں کے ذہن میں ایک الگ الگ پرسپشن اپنی ہوتی ہے. کہ اب LLB کو لے کے آ جو کہتے کہ نہیں یہ تو کوئی زنانہ شعبہ ہی نہیں ہے. میرے بابا کو زنانہ شعبہ جسے کہا جاتا ہے کہ بس ٹیچنگ بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دلوائے. اس طرح کی بہت سارے مشکلات اور بہت سارے پریشانیاں تو اکنامکل ایشو ہماری پورے GB میں ہوتی ہے. GB کی بہت ساری خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. اگر وہ لڑکا ہو تو کہتے ہیں کہ D گریڈ سے بھی پاس ہوتے تو کہتے ہیں کہ نہیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن لڑکی کے لیے اتنا اس کو مارکس آنا چاہیے کہ اس کی پوری اخراجات جو ہے نہیں تو کئی اسکالرشپ مل جائے، نہیں تو اس کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. البتہ میں یہ ایک بات کہتی ہوں کہ میں ایوری اسٹوڈنٹ شروع سے ایوری اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی اسکالرشپ نہیں پڑی ہے. اپنی محنت سے میں کرتے ہوئے الحمدللہ آج میرے لیے تکلیف ہے. LLM کے لیے میں نے میری تقریباً ہو گئی ہے میری کلاسز چل. تو میں بتائیے گا کہ جیسے کہ شگر سے آپ کا تعلق ہے اور شگر میں جو بچیاں ہماری وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے ظاہر ہے ہر کوئی بلتستان میں نہیں آ سکتی ہیں، تو آپ کا ماشاءاللہ جرنی اول تو شگر سے اسکردو سے گلگت سے اسلام آباد لیول پہ آپ آگے ماشاءاللہ آپ نے اچھی ایجوکیشن لی ہے. تو بہت ساری بچیاں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے آپ کے آنے کے بعد کوئی راہ کھلے ان بچیوں کے لیے؟ آپ نے جو ڈیسیجن لیا اس کی وجہ سے کوئی اچھا امپیکٹ پڑا ہے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، بہت ساری بچیاں مجھے شروع میں مشکلات ہوئی تو میرے استاد نے میرے ساتھ بات رکھا، میری مشکلات مجھے ہمیشہ سمجھایا، سو مجھا کے لے کے آنے کے بعد مجھ سے میرے استاد سر میری وعدہ کی، مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو میں آگے لے کے آئی تو آپ نے باقی بچوں کو. تو میں گنتی میں تو نہیں گن سکتی، لیکن میں یہ کہہ سکتی تقریباً 20 سے 25 لڑکیاں ایسی ہیں جن کو میں نے کیا ہے آگے پڑھنے کے لیے آگے لے کے. ان میں سے چند ایسے ہیں جس کی اکنامکل ایشو بھی میں نے سورٹ آؤٹ کیا. البتہ میں خود نہیں دے سکتی، لیکن میں نے ہمارے سورس سے مخیر حضرات ہوتے ہیں ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا کسی کو، کیونکہ ہمارے بچوں کو اسکالرشپ کو بھی پتہ نہیں ہوتے کس اسکالرشپ کو کب اپلائی کرنا اور کس طرح سے. ایون ایک فارم فل کرنے کے لیے بھی اتنی مشکلات ایسے کہ تو تقریباً 3 سال ہو گئے ہم نے بنت ہوا فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھا. اس کے بعد میں اس میں آنے کے بعد فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھا. اس کے تھرو جو ہے نا ہم آرٹ شعبے پہ کام کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آرٹ شعبے میں جب ہم وہاں پہ تھے تقریباً ہماری 10 سے 15 ایسا ہے کہ جو تقریباً BS کمپلیٹ ہو کے MS وغیرہ مطلب کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نا ان کا کام یہی ہے کہ آگے آنے والے جو خواتین ہیں ان کے راہ جو رکاوٹ ہے ان کو سورٹ آؤٹ کرنا. ایجوکیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اس میں سے کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. میں ہاسٹل میں بھی یہاں جاتی ہوں، ہاسٹل میں ابھی ہوں تو مختلف لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے میں بلاتی ہوں، کیونکہ اس لیے شعبہ سلیکشن کے نا ہمارے بچوں کو بہت ایشوز ہیں. لوگ ایسے سبجیکٹ وہ لے لیتے ہیں، اس کا اسکوپ پاکستان میں ہی نہیں ہے، کچھ ایسے پاکستان میں بہت کم ہوتے تو ہمارے GB میں دور کی بات. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ کاؤنسلنگ کس ٹائم پہ، کس ایج پہ یا کس کلاس میں ہونے کی پوچھنے کے بعد ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں نے جس طرح کام کیا ہے نا، میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم میرے کام کیا. ایک میں نے کیا ہے کہ 8 کلاس کے بچوں کے لیے 8 کلاس میں نے کیا کہ 9-10 میں آپ نے کون سا سبجیکٹ چوائس کرنا ہے کیا کرتے ہیں. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ میٹرک کے فوراً بعد ایک کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تیسری میں کہتی ہوں کہ اس کو FSC کے بعد اسٹیج ہے. میں نے اسی کے اوپر کام کیا ہے، یہ اسٹیج ہے، اس پہ کام کیا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں نا آپ نے کون سا سبجیکٹ چوائس کرنا، کون سا سبجیکٹ آپ نے چوائس کیا ہے، پھر آپ نے اتنی ضروری ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا انٹرنشپ کے حوالے سے، یعنی اتنا ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی پروفائل بن جاتی ہے اس سیشن. ان چیزوں پر ہم نے کام کیا. اور جیسے فارم وغیرہ فل کرنے کے لیے اکثر کو مطلب مشکلات آتے ہیں، وہ چیزیں آن لائن فارم بھی بھر سکتے ہیں ہمارے خود کرتے ہیں. تو آپ کے جو بنت ہوا فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے وہ اس طرح کے معاملات میں ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، ان کے ایڈمیشن وغیرہ مسئلہ ہو اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ بنت ہوا فاؤنڈیشن ہے وہ صرف اسکردو میں ہے یا شگر میں مخصوص ہے یا پھر پورے پاکستان لیول پہ آپ کام کرنا چاہتی ہے کر رہی ہیں؟
میرا جو ہدف ہے کہ وہ میں پورا جی بی لیول پہ کام کرنا چاہتی ہوں. البتہ فی الحال بلتستان لیول پہ ہے. شگر میں کام تھوڑا زیادہ ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی بھی ہمارے ممبران ہیں, کمپنی سے بھی ہمارے ممبر ہیں, ملکی کی بھی ہمارے ممبر ہے, اسٹڈی کی بھی ہمارے ممبر ہے. ان کے تھرو جو ہے نا کہ ہم کام کر رہے ہیں کہ موسٹلی جو ہے نا کہ کانٹیکٹ کے تھرو ہی ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں. کسی کو بھی کوئی ایشو, اس طرح کی مشکلات آ جائے, جیسے ریسنٹلی یہاں پر مطلب موسٹلی یہاں پہ لگ جاتے ہیں کہ دفعہ 144 میں بھی لگ جاتے ہیں. اس سے مشکلات آتی ہے, بچیوں کو اچانک ہاسٹل خالی کرنا پڑتی ہے. اس طرح کے مسئلے مسائل بھی ہو تو پھر میں خود ان کو جمع کر کے چلے ہاسٹل ہمیں خالی کرنا پڑا تو ہمارے ہاؤس وغیرہ ہوتے ہوئے بچوں کو لے کے میں ساتھ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں. رہ کے مطلب پھر اس کے بعد ان کے مسئلے حل کر کے ان کے پائے خدا کے پیش کروں. اس طرح سے ہم مطلب فی الحال اس پہ بلتستان لیول سے کام ہو رہا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے میسج دی, کیونکہ بہت سارے بچوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ پڑھ تو رہی ہے لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کون سا فیلڈ انہوں نے چوز کرنا ہے. کیونکہ بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں شگر میں خاص طور پہ ان کے لیے کوئی ایکسپوجر نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. بس صرف انہوں نے ٹیچنگ دیکھا ہوا ہے اور میڈیکل کا دیکھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ آپ LLB کر کے اب ماشاءاللہ سے لائر بن چکی ہے. اب ایک اور شخصیت بھی میم کلثوم اہلیہ کی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے میم نے یہاں اسلام آباد میں ہمارے گلگت بلتستان کی بچیوں کے گرلز ہاسٹل کا بھی سیٹ اپ لیا ہوا ہے. تو یہ کیسے آئیڈیا آیا آپ کو؟ بزنس وومن بھی ہے آپ ساتھ ساتھ. میں 3 باتیں اتنے امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ پلیٹ فارم پہ کرنا چاہتے ہیں. جی ضرور. ایک تو یہ کہ میں خود ہاسٹل میں 3 سال میں ہاسٹل میں رہنے کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے کتنا ضروری ہے اس چیز کا. اکثر ہمارے بچیاں جو ہے کہ وہاں سے اسکالرشپ ان کو لگے یہاں آ جاتی ہے. انوائرمنٹ جو ہے نا ہاسٹل کے انوائرمنٹ نے کو اتنا خراب کر دیا جاتا ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اسکالرشپ بھی چھوٹ جاتی ہے یہاں پہ. ایون کہ اپنی ڈگری لینے کے لیے در بدر کے ٹھوکریں کھانا پڑتی ہے. ان کی جی پی اتنی کم ہو جاتی ہے. جو بچہ اسکالرشپ لے کے آئے اس کی جی پی اتنی کم یہاں پہ ہو گئی. مجھے اس چیز کا احساس ہو گئی. صحیح. لینے کے بعد میں نے خود مطلب چاہا کہ ایک اسٹیپ لے. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ شاید لوگ میں سے اختلافات بھی ہم کریں, کہتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی نے بچوں کو بگاڑا. میں کہتی ہوں کہ نہیں, کالج اور جو یونیورسٹی نے نہیں, لیکن البتہ آپ نے جس ہاسٹل میں آپ نے بیٹھے کیونکہ دن رات وہیں پہ رہنا ہے. آپ کے بچے جا کے 3 دن کی کلاس لے گی. یونیورسٹی میں سے زیادہ کلاس نہیں ہوتے. ابھی فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر میں وہ 2 دن یا 3 کلاسز 3 دن کی کلاسز ہو جاتے. باقی آپ ہاسٹل میں ہاسٹل کی جو ماحول ہے نا اس کو ضرور دیکھ میں مطلب تمام ماؤں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں ہاسٹل کے ماحول کو ضرور دیکھ کے بھیجا کرے. کیونکہ دن رات وہیں پہ رہتے تو ایک گھر ہے, یعنی گھر کی تربیت جو ہے نا کہ وہ بچے کو بہت آتے تھے اثر کرتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سیٹ اپ وغیرہ میں نے پنڈی میں ہی آپ نے ہاسٹل سیٹ اپ یہاں پہ لے لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ ان کو آگے لے کے جائے اور آگے مدد پڑے. اور آپ کی پلیٹ فارم پہ تو اور ایک بات میں یہاں پہ لکھنا چاہتی ہوں. جی جی بینگ آپ لارڈس میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جگہ میں میں نے اٹھایا اس طرح سوچی کہ کسی بھی خاتون کو کوئی بھی ایشو پیش آئے تو پھر ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں. مجھ سے جتنا ہو سکے میں اس کی مطلب لیگلی ان کی گائیڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ان کو آگے لے کے جانے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے ڈرنا نہیں, لیگل طریقے سے ان کا حق دے سکتی ہے. لیکن آپ اتنی اچھی آپشنس ہے کہ مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی انہوں نے کیا ہے کہ آپ کے جو ہے نا کہ بالکل آپ کا نام آگے لے کے نہیں آئیں گے. اتنا اس طرح کے سیل بنائے ہوئے ہمیں نہیں معلوم اس چیز کا کہ ریسنٹلی میں 2 مہینے پہلے میں گاؤں میں گئی تھی. جا کے ہمارے ایس پی صاحب سے میٹنگ کی اور ڈپٹی کمشنر سے میٹنگ تھی. میں نے وہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا. البتہ کچھ چیزیں مجھے خود بھی نہیں معلوم تو ہم نے پراپرلی اتنے اچھے سیل بنائے ہوئے بٹ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. میں آپ کو پلیٹ فارم کو یہ کہنا چاہتی ہوں بالکل آپ کا نہ آپ کو اگر کوئی تنگ کر رہے بلیک میل کر رہی ہے صاحب کے اوپر ہے تو پھر بالکل آپ کا نام نہیں آئے گا. لیکن سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں اب تو ظاہر سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی یا اتنے سارے مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا. میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے بلیک میل کر کے تنگ کرنے والے اگر لڑکی خود اچھی ہو ہراسمنٹ ہے. لڑکی خود کی کوئی غلطی نہیں ہو وہ خود اچھی ہو
تو مجھ سے ضرور رابطہ کرے. اگر لڑکی خود نہیں غلط کیا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں نا, لیکن آپ مطلب ٹھیک ہے, آپ مسائل کا سامنا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے آپ کے نام لیے بغیر میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اس کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی ایشو یا مسئلہ مسائل آ جائے تو مجھ سے میرے آفیشیل نمبر جو ہے نا کہ میں دے دیتی ہوں, آپ کو دے دیجیے گا کہ وہاں پہ مجھے بتا دے کہ میں کہ ہم میں آواز اٹھانے کے لیے تیار. ایک بات جو ہے نا کہ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم میں خدا کے سب کو معلوم ہو کہ ہم نے ایک پراپر بنایا ہے جی بی میں تقریباً 3000 اسٹوڈنٹ کو فری آف کاسٹ جو ہے نا کہ اسکل سکھائی جائے. دو اسکل کے اوپر ابھی ہم کام کریں گے. میں ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے پراپرلی ایک ویب بنایا ہے کہ جی بی میں 3000 اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا فری آف کاسٹ اسکل سکھائیں. اس میں سے فی الحال تو ہم 2 پہ کام کریں گے. ایک جو ہے کہ انگلش لینگویج اور دوسرا جو ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. بالکل بہت سارے خواتین تو جو ہے نا اس کو فری آف کاسٹ ہم نے 2 مہینے کے لیے ہر ضلع میں الگ الگ پروگرام ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ شاید تو یہ آپ لوگ کو ٹریننگ کے ذریعے ان کو سمجھائیں گے یا آپ کوئی اسپیسیفک 2 مہینے جگہ ہے؟ 2 مہینے کے لیے فری جو ہے نا انگلش لینگویج سکھایا جائے. ٹھیک ہے, تو ہم اشتہار میں لگوا دیں گے اسپیس وغیرہ. پہلے شگر سے اسٹارٹ کریں گے کیونکہ وہ میرا گھر ہے, وہاں سے میں آگے بڑھی ہوں. تو شگر سے اسٹارٹ کریں گے, پھر اس کے بعد سردوں, پھر اس کے بعد باقی علاقوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپنے پلیٹ فارم پہ میں دیکھ لوں گی. تو بچے بچیاں جو ہے میں فی الحال تو میں بچیوں کے لیے سوچ رہی ہوں کہ اگر مجھے ہوا کہ کوئی ایسا ٹیچر یا کوئی ایسا مینجمنٹ کے لیے مجھے مل جائے تو پھر میں لڑکوں کے لیے بھی میں انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت اچھا ویژن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بچیوں کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا بچے, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے. یہ 2 سبجیکٹ جو ہے نا, یہ 2 اسکل جو ہے نا کہ ہر کسی کو آنا چاہیے. بالکل صحیح. تو میں یہ بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ ہراسمنٹ پہ میں کام کرنا چاہتی ہوں یا کر رہی ہوں, تو کوئی ایسی فیملی یا پھر کوئی ایسا کیس ہے جس کو آپ نے ہینڈل کیا ہو اور ان کا حق ان کو دیا ہو اور ان کے درمیان جو ہے ایک مثبت طریقے سے ان کی زندگی کو آپ نے سیٹل کرنے میں رول ادا کیا ہو؟ میرے پاس آئے, میں اس مسئلے کو زیادہ تر میں کوشش کرتی ہوں ہائی لائٹ نہ کرے, ٹھیک ہے, مطلب نہیں غریبوں طور پر سوٹ آؤٹ کرے. تو اس علاقے کی علماء کرام سے میں بات کرتی ہوں, کرنے کے وقت سے سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اس لیے کا نام نہیں بتاؤں گی. اس لیے میرے پاس ایک لڑکی آئی, ٹھیک ہے, بہت مسئلے مسائل کا وہ شکار تھی. تب یقین جانو مجھے جب ان سے بات کر رہی تھی, مطلب میں اپنے آپ سے روک نہیں پائی. پھر اس کے بعد میں نے اس کو تقریباً 1.5 ماہ تک میں نے کہا کہ رکھی ڈر کے. پھر میں نے سورسز ڈھونڈا, بات کرنے کی کوشش کی. کرنے کے بعد اب الحمدللہ تقریباً ہفتہ ہو گئی ہے کہ وہ ان کے مسئلے سورٹ آؤٹ ہو کے, اس کے ہسبینڈ کا پراپر علاج ہو کے وہ دوبارہ 3 بچی ہو سی, وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی. اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے. اور ایک مسئلہ اس نے آیا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے میری اس مسئلے پر تو پھر میں سوشل میڈیا پہ آنا آسان نہیں ہے. آپ کے سوچ سوالات ہے, آپ کے لیے بہت مشکلات کا سامنے ہوں گے. ایون کہ مجھے بہت اتنا مجھے مطلب درد ہوا, کہتے ہیں مجھے کچھ بھی آپ کام دے دو کہیں پہ تو پھر میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. چاہیے اپنی بیٹی کو جو ہے نا مطلب بچا کے, میری بیٹی کے اتنا ایشو ہے کہ بیٹی کو بچا کے کہیں رہی اس کو پڑھنا. اس کے بعد ہم نے اس چیز پر حل کیا کرنے کی بہت کوشش کی, بٹ ڈائیورس ہو گئی ان کا. اس کے علاوہ حل نہیں صحیح, لیکن شکر ہے کہ مطلب وہ اب ایک کے اوپر کہیں میں نے کام لگوا دیا, کام کر رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ڈسکس کر کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. ان چیزوں کو جو ہے نا کہ سورٹ آؤٹ کرتی ہوں, لیکن اس کو سوشل میڈیا پر میں لے کے نہیں آتی. مہذب طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ایک بات میں بتاؤں گی, ضرور میں اس مسئلے کو لے کے آتی ہوں کہ جہاں پہ اپنا سیاسی اثر رسوخ دکھائے, جہاں پہ مجھے پتا چل جائے کہ یہاں پہ سفارش چل رہے ہیں, یہاں پہ مطلب کہتے ہیں کہ میرے اتنے
ریفرنس ہے، میرے پاس پیسے ہے، مال ہے، دولت ہے، اس کا وہ دکھانا، شو آف کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بندے کے ذریعے سے. بالکل بہت اچھی بات ہے. ضرور میں بے شک مجھے تھریڈ آئے، بہت ہی مشکلات، جتنا مشکلات میرے اوپر آنے کی کوشش وہ کرے، لوگ کرتے ہیں، فیملی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاپا کو کئی دفعہ تنگ کیا ہوا، مجھے کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، ایسے ایسے. میں کہا جو کرنا ہے کر لو، یقین جانو میں تو حق کے ساتھ حد سے زیادہ افسوس مجھے ایک چیز کی مجھے یہ ہو گئی، یقین جانو مجھے ابھی بھی اس چیز کا مجھے افسوس ہے. میں نے ایک ریپ کیس اٹھایا، ریپ کیس کے اوپر اٹھانے کے بعد جو ہے نا کہ وہ جو وکٹم کی فیملی بڑی غریب فیملی، جو اوفینڈر تھے وہ صحیح اچھا خاصا اثر رسوخ رکھنے والے تھے. تو میں نے آواز اٹھائی اور کام کرنے کی کوشش کی. تو اس کو بیل ہونے والی تھی، صبح اس کی بیل ہونے والی تھی. میں نے ایک انٹرویو اپلوڈ کیا کرنے کے بعد اس کی 6 مہینے ڈیلے ہو گئی. اس پر اتنا تنگ کیا انہوں نے، یقین جانو میری فیملی نے مجھے اتنا تنگ کرا، اتنا تنگ کیا. میری فیملی کے ساتھ اچھی خاصی میں نے کبھی نہیں کی کہ جتنی مماری میری اپنی لوگوں کے ساتھ. آواز اٹھانا آسان کام نہیں ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے، ایک ریپ اوفینڈر کی بیل ڈیلے ہونے پر آپ مجھے کہہ رہی ہو، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ مجھ پہ پراؤڈ کرنا چاہیے اس چیز کا کہ ایک جو غریب جو ہے نا اس کی آواز، یعنی اس کو دلانے کے لیے آپ نے رول ادا کیا. ہماری فیملی، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اتنا عجیب قسم کی سوسائٹی ہے. پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ڈرنا نہیں چاہیے، آپ اس بڑے تاکہ ایسی لوگوں کو ہمت نہ ہو کہ دوبارہ ایسے حرکتیں کریں. فرسٹ میں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ ان کو موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ کو ایشو ہاسٹلائز ہو جاتی ہے، اگر ایڈمیشن فارم اور ان چیزوں کی ایشو ہو جاتی ہے تو ہمارے گروپ اور ممبرس میں دیے ہوئے وہاں پہ کانٹیکٹ کریں. تو میں کوشش کروں گی کہ وہ جی بی کے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ چیزیں جو ہے نا سولو آن کریں. اور ایک میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف اپنے ایجوکیشن کے حد تک نہ رہ کے اسکل سیکھنے کی کوشش کریں. کچھ نہ کچھ آپ کی اسکل آپ کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے. اور وہ خواتین بالخصوص ہماری سوسائٹی میں جو ہراسمنٹ کا شکار ہے، بلیک میلنگ کرتے ہیں، ان کے لیے یعنی ڈر کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام بدنام ہو جائے، اس طرح کے ڈر کے حوالے سے وہ آگے نہیں بڑھتے. ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈریں نہیں، آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھیں. آپ کی بالکل جو ہے نا نام کو، آپ کی شناخت کو بالکل سیغۂ راست میں رکھ کر بھی ہم آپ کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ موسٹلی ہمارے ریپ ایشو کے بعد بھی نا لوگ اس چیز کو بالکل بھی خاموش رہتے اور اس چیز کو دبانے کی کوشش کرتے. بھائی بندے کو ریپ ایشو کے بعد جو ہے نا اس کی بدنامی پوری زندگی بھر کے لیے بدنامی کرتے ایک لگ گئے ہیں، تو دوسرے بندے کو بھی تو ذلیل کر کے چھوڑ دینا تاکہ آگے آنے والے نسل میں کسی میں ہمت پیدا نہ ہو کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے. اگر خواتین کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گی کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میرے ساتھ دینے کی کوشش کریں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کی آپ کی جو ایشوز ہے اس چیز کو آگے لے کے جانے کی جتنا ممکن ہو سکے اس میں کرنے کی میں کوشش. بہت اچھی آواز آپ نے اٹھائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کمپلیٹلی بلوچستان میں آ کے اتنے سارے خواتین کی آواز بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ جاری گئی. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، ہمارا چینل آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ حقدار تک حق پہنچانا اور مظلوم کے ساتھ دینا یہ بہت بڑی ایک عبادت میں سے ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی بہت ہی احترام کے ساتھ ایک راز میں رکھ کے ان چیزوں کو ہم فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ جیسے لیڈر جب ایجوکیشن لے کے اپنے فیلڈ میں ایک اچھی ویژن کے ساتھ جب آپ آتی ہیں اور ان تمام خواتین کی آواز بن کے آپ باہر نکلتی ہے تو اس سے بڑے انٹیشن کو کیا ہونے چاہیے. لہٰذا آپ کا میں شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور ہمارے چینل کے لیے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ ناظرین کو یقیناً یہ پروگرام اور میرے سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے مہربانی.